سے کسی گھر والے کی موت ہو جاتی ہے، بلی اور جنات کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ بلی کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا راز بتائے؟ بلی کو گھر سے بھگانے والوں کو کون سی بد دعا لگتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے بلیوں کے ساتھ ایسا کیا کرنا ہے کہ بلی آپ کے لیے دولت، برکت اور رحمت لے کر انسانوں کا رب نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف تمام جہانوں کا رب ہے، بلکہ اس جہانوں میں جتنی بھی مخلوقات رہتی ہے ان تمام کا بھی رب ہے۔ ان مخلوقات میں انسان کے علاوہ جنات، فرشتے، شیاطین اور جانور بھی شامل ہے، اور بھی نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقیں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں۔ تمام ہی بزرگوں یعنی اللہ کے ولیوں میں اگر کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ کی تمام بعد سب سے پہلے آپ چڑیوں کو دانہ ڈالتے تھے، جس کے بعد بہت ساری چڑیا آپ کے آس پاس جمع ہو جایا کرتی تھی۔ اب دوستو، بلی کیونکہ ایک شکاری جانور ہے تو بہت ساری چڑیوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد بلیاں بھی وہاں آ جایا کرتی تھی، اور اکثر بلیاں چڑیوں پر حملہ کر کے چڑیوں کو پکڑ کر کھانے کی کوشش کرتی تھی۔ بابا فرید نے اپنے پاس ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، جب بھی کوئی بلی چڑیوں کو کھانے آتی تو بابا فرید اس کپڑے کو اکٹھا کر کر ایک گیند سا بنا لیتے اور کپڑے کا وہ گیند بلی پر مار دیتے، تک کہ آپ بار بار بلیوں کو کپڑے سے مار کر بھگاتے ہیں، اس سے تو بلیوں کو ذرا بھی چوٹ نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ بلیاں بار بار واپس آ جاتی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ بلی کو جوتی پھینک کر مارے، ایک دفعہ بلی کو جوتی لگے گی تو دوبارہ بلی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی بابا فرید کو بہت زیادہ غصہ چڑھا، اور بابا فرید غصے میں اپنے خدمت گزار کو کہنے لگے کہ میں تجھے نہ جوتی سے ماروں، خبردار دوبارہ اپنے منہ سے بلی کے بارے میں کبھی ایسی بات نکالی تو۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کو مارنے سے سخت منع فرمایا۔ اتنی جلدی قبول کرتا ہے جتنی ہر سال حج کرنے اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کی بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے میں بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ لیکن بلیوں میں جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کی بد دعا بھی اتنی تیزی سے لگتی ہے جتنی کہ کسی مظلوم کی بد دعا، اور ہو کہ کہیں میں بلیوں کے ساتھ کچھ برا نہ کر دوں جس کے بعد بلیوں کی بد دعا مجھے بھی لگ جائے۔ یعنی میرے نور حدیث چینل کے پیارے ویورز، اگر کوئی بلی آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کو دعا دیتی ہے، تو بلی کی وہ دعا آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور لگے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلی آپ کو بد دعا دے دیتی ہے تو اس چیز کا، بلکہ بلیوں کی شکل میں گھومنے والے زیادہ تر جنات انسانوں کے لیے دوستانہ ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اور زیادہ تر جنات جو بلیوں کی شکل لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے بعد دوسرے جس جانور کی شکل میں نے جنات کو سب سے زیادہ آتے دیکھا ہے وہ ہے کالا کتا، جس پر سفید داغ ہو۔ لیکن کالے کتے کی شکل اختیار کر کے جو زیادہ تر جنات آتے ہیں وہ برے جنات ہوتے ہیں، جو کہ انسانوں کے سخت دشمن ہوتے ہیں، اور کتے کی شکل میں آنے والے جنات زیادہ تر مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ ایک دن ایک شخص بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سے بحث کرنے لگا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ آپ ہر وقت چڑیوں اور جانوروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم انسانوں اور جانوروں کا کیا مقابلہ؟ یہ جانور تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ تم ہی زیادہ عقل پائی جاتی ہے، اور میرے پیارے بہن بھائیوں، آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ بلیوں کے اندر بہت ہی زیادہ عقل پائی جاتی ہے، اور بلی ہر بات کو سمجھ سکتی ہے، اور آپ جو کچھ بھی بلی سے کہتے ہیں یا بلی کے سامنے کرتے ہیں، بلی کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر جو دوسری بات جو پائی جاتی ہے کہ نبی علیہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی تو آپ پانی کا برتن اس کے سامنے اوندھا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لیا کرے، اور جب وہ پانی پی لیتی تھی
تو آپ اسی پانی کے برتن کے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، جس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ بلیاں ناپاک جانور نہیں بلکہ یہ ایک پاک جانور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے مکہ ہو یا مدینہ یا مسجد نبوی ہی یا جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے، بے شک پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ اٹھاتے ہیں اور بلی کو دے مارتے ہیں۔ اور شاید ہماری اسلام سے یہی دوریہ ہے کہ آئے دن ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے، جبکہ بابا فرید کے مطابق بلی کے اندر جو تیسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کبھی بھی کسی انسان کو اپنا مالک نہیں مانتی۔ بے شک آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ لے کر پال لے، جس کسی نے بھی بلی کو رکھا ہوتا ہے، بلی اسے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے،